صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری گفتگو کا موضوع امہات المعصومین یعنی معصومین علیہم السلام کی مائیں ہیں. گزشتہ ایپیسوڈز میں نے ہمسر عبداللہ یعنی معصوم اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب، اور دوسری ایپیسوڈ میں نے ہمسر ابو طالب یعنی مادر معصوم دوم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والد ماجدہ فاطمہ بنت اسد، اور تیسری ایپیسوڈ میں نے ہمسر رسول اسلام یعنی تیسرے معصوم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ مکرمہ کے فضائل کو بیان کیا. آج اس چوتھے ایپیسوڈ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات سے متعلق گفتگو کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی قسمت میں یعنی اس سے پہلے والے قسط میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو مختصر طور پر بیان کیا تھا. جناب خدیجہ یعنی ام المومنین، ملکۃ العرب، محسنۃ الاسلام، ام الائمہ، ہمسر رسول خدا، 11 اماموں کی ماں، اس بی بی باعظمت جن کا نسب یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قزی ابن کلاب ابن مرہ. یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، یعنی باپ کی جانب سے آپ قریشی ہیں. 3 پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا شجرہ رسول اسلام کے جد امجد سے جا ملتا ہے. اور ماں کا نام ہے فاطمہ بنت زائدہ. آپ بھی عرب کی شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی جناب خدیجہ کی والد مکرمہ. تاریخ ولادت یعنی جناب خدیجہ کب اور کہاں متولد ہوئی. مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور سن ولادت کیا ہے اس میں کافی اختلاف ہے، کیونکہ تواریخ میں جو لکھا ہے کہ بوقت عقد یعنی جس وقت جناب خدیجہ کی شادی رسول اسلام سے ہوتی ہے، اس وقت رسول اسلام کی عمر 25 سال کی، یعنی جب رسول اسلام 25 سال کے تھے اس وقت رسول اسلام کی جناب خدیجہ سے شادی ہوتی ہے. اس سے واضح ہے کہ عام الفیل کے 25ویں سال یعنی بعثت سے 15 سال پہلے رسول اسلام کی ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوتی ہے. اور اس وقت جناب خدیجہ کی عمر کیا تھی، یہاں اختلاف ہے. جمہور کا نظریہ یعنی اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت جناب خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، گویا رسول اسلام سے 15 سال بڑی تھی. اگر اس کو مانا جائے تو جناب خدیجہ کی تاریخ ولادت سن عام الفیل سے 15 سال پہلے، چونکہ 15 سال بڑی تھی تو یکم عام الفیل کو رسول اسلام کی ولادت ہوتی ہے، تو اس سے 15 سال پہلے یعنی عام الفیل کے 15 سال پہلے جناب خدیجہ کی شادی ہوتی ہے. اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کی رسول اسلام سے پہلی شادی نہیں تھی، بلکہ 2 شادیاں ہو چکی تھی اس سے پہلے، تیسری شادی رسول اسلام سے ہوئی. اور یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اسلام کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا
کے علاوہ بھی 3 اور بیٹیاں تھیں جن کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ نام یعنی گویا اور بھی بیٹیاں تھیں. اور جناب خدیجہ 15 سال بڑی تھی. جناب خدیجہ کی پہلی شادی رسول اسلام سے نہیں تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت عقد جناب خدیجہ 28 سال کی تھی یا پھر 21 سال کی تھی، یا رسول اسلام سے بڑی تھی تو 2-3 سال کی بڑی تھی، یا بلکہ یوں کہوں چھوٹی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی رسول اسلام سے پہلی شادی تھی، پہلی اور آخری شادی. رسول اسلام سے پہلے جناب خدیجہ سے کی کوئی اور شادی ہوئی ہی نہیں. اور رسول اسلام کو جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی. تاریخ اسلام میں یہ اختلاف، جس کے لیے میں اس تاریخ اختلاف میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے بنات النبی ام ربائے بہو، یعنی وہ جو 3 بیٹیاں جو کہلا رہی ہیں وہ 3 بیٹیاں تھیں یا 3 پروردہ تھی. گویا جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جس کو رسول اسلام نے پالا. عرب کا دستور ہے جس کے گھر میں بچیاں پلتی ہے انہی کی بیٹیاں کہلاتی ہیں. تو چونکہ جناب خدیجہ نے پرورش کی، جناب رسول اسلام نے پرورش کی، انہی کی اولاد کہلائی ہے، ورنہ فاطمہ اکیلی بیٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اسلام سے پہلے جناب خدیجہ کی کسی اور سے شادی نہیں ہوئی. باقاعدہ یہ کتاب ہے، اس کا شاید اردو میں ترجمہ ہوا. بہت عظیم عالم دین ہے سید جعفر مرتضیٰ آملی، یعنی جبل عامل لبنان کے رہنے والے. ابھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، خدا رحمت کرے. عظیم عالم دین تھے. انہوں نے ان تمام روایت کو ذکر کیا اور کہا میں اس دعوے کو نہیں مانتا ہوں جو بعض کہتے ہیں ان خدیجہ قد تزوجت بالرجلین قبل النبی. اس دعوے کو نہیں مانتا. یہ دعویٰ کیا ہے؟ لعل هذا الدعوى قد صنعتها يد السیاسہ او انها قد جاءت لتکریس فضیلت لعائشہ ام المؤمنین مفادها ان رسول اللہ لم يتزوج بکرا غیرها. یعنی یہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ 40 سال کی تھی بوقت عقد اور ان سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی. یہ صرف اور صرف ید سیاست کے ساختہ روایتیں ہیں تاکہ عائشہ کو فضیلت دے. عائشہ واحد بی ایسی تھی جن کی شادی رسول اسلام سے ہوئی. اس وقت عائشہ کی کسی اور سے شادی نہیں ہوئی، یہ باقرہ تھی. غیر از عائشہ کوئی بی بی رسول کی باقرہ نہیں تھی. یہ فضیلت عائشہ کو دینے کے لیے جناب خدیجہ کے لیے یہ روایتیں گڑھی گئی ہیں کہ ان کی 2 شادیاں اور ہوئی تھی. مجھے اس تاریخ اختلاف میں پڑھنا نہیں ہے تو اس پر مکمل گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اس طرح کی کتابیں آپ پڑھیں جس سے پتہ چلے گا کہ مختصر یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی ولادت، اگر آپ یہ مانیں کہ بوقت ازدواج 28 سال کی تھی تو مان لیجئے 3 سال یا 2 سال بڑی تھی رسول اسلام سے، لہٰذا عام الفیل کے آپ 2 سال پہلے 3 سال پہلے متولد ہوئی مکے کی سرزمین پر. یا 21 مان لے تو رسول سے 4 سال چھوٹی تھی تو مان لیجئے 4 عام الفیل کو آپ کو ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے. یہ تاریخی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی 40 سال، میں نے عرض کیا کہ نبی کریم کی جناب خدیجہ سے شادی کب ہوتی ہے، اس کا واقعہ کیا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی، پاک و پاکیزہ تجارت، امانت دار، باعفت بی بی. باعفت کی بنیاد پر آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، مبارکہ کہا جاتا ہے. تو جس وقت جناب ابو طالب مکے کی سرزمین پر بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کی بدن میں طاقت نہیں ہے کہ تجارت کر سکے، جب تجارت نہیں کر پا رہے تو بہرحال
جب تجارت بند ہے تو آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہو گیا، دولت بھی نہیں رہی۔ ایک دن رسول اسلام نے دیکھا، اگر آپ یہ واقعہ، یہ تمام باتیں اگر تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، بحار الانوار جلد نمبر 16 اٹھا کر پڑھیے، پوری تفصیل ہے بحار الانوار جلد نمبر 16 میں۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اسلام نے دیکھا ابو طالب سر جھکائے غمزدہ رنجیدہ خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے سوال کیا، چچا آپ اس قدر رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا، بیٹا اے میرے بھتیجے، دیکھو عمر کا آفتاب لب بام ہے، پتہ نہیں میں کب دائی اجل کو لبیک کہوں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں تجارت کر سکوں، اس لیے کہ کمزور ہو چکا ہوں، بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سفر کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تمہاری کسی اچھی جگہ شادی ہو۔ تو رسول اسلام نے سر جھکا کر کہا، آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت عرب میں مکے کی سرزمین پر دولت مند ترین خاتون، باعفت، پاکیزہ تجارت کرنے والی اگر کوئی بیوی ہے تو خدیجہ بنت خویلد ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ مناسب افراد کو یہ اپنا مال دیتی ہے تجارت کے لیے، تاکہ وہ دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کو جا کر تجارت کرے اور اس میں اپنا بھی نفع حاصل کرے اور نفع کا ایک حصہ انہیں بھی دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مال خدیجہ کو لے کر تجارت کے لیے جائیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو فائدے میں جو حصہ ہوگا وہ خدیجہ کو دے۔ یہ پیشکش لے کر ہم خدیجہ کے پاس جائیں گے، شاید وہ قبول کر لیں۔ رسول اسلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس پیشکش کو قبول کیا، کہا چچا مجھے منظور ہے۔ اس وقت جناب ابو طالب رئیس مکہ، کلید بردار خانہ کعبہ، آپ خدیجہ بنت خویلد کے گھر پہ جاتے ہیں، اور خدیجہ جناب ابو طالب کی عظمت اور فضیلت سے آگاہ تھی، کیونکہ رئیس مکہ ہے اور بنی ہاشم کے ایک عظیم شخصیت ہیں، اور دین حنیف کے پابند ہیں، دین ابراہیم کے پابند ہیں، بت پرست نہیں ہیں، اور آپ کی شجاعت، آپ کی تمام باتیں سن رکھی تھی۔ جیسے ہی جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں دیکھا ابو طالب کو، استقبال کیا اور آپ کے وہ صدر مقام پر بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی، اے رئیس مکہ آپ بتائیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے خدیجہ سے کہا، میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے محمد مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے مال تجارت دے، وہ تجارت کا مال لے کر کسی دوسرے شہر یا ملک جائے گا، اور اس میں جو نفع ہوگا وہ تمہیں بھی عطا کرے گا، وہ خود بھی نفع سے بہرہ مند ہوگا۔ جناب خدیجہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، فوراً خوش ہوئی اور قبول کیا، کیونکہ جناب خدیجہ جانتی تھی محمد مصطفیٰ کس ذات کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے، کیونکہ جناب خدیجہ کا ایک چچا تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل، وہ آسمانی کتابوں کے مالک تھے، اور ہر مشورہ جناب خدیجہ انہی سے کرتی تھی۔ وہ آسمانی کتابوں کی باتیں جناب خدیجہ کو بتاتے تھے کہ اسی طرح نبی آخر الزمان وہ کیسا ہوگا، اس کی صفتیں کیا ہوگی، وہ تمام باتیں ورقہ ابن نوفل نے جناب خدیجہ کو بتا رکھا تھا، اور جناب خدیجہ رسول اکرم سے متعلق جانتی تھی کہ وہ صادق ہے، وہ امین ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جہاں خیانت کا بازار عام ہے وہاں پر انہوں نے امانت کا علم بلند کیا ہے اور صداقت کا لوہا منوایا ہے، آپ کی فضیلت سے آگاہ تھی۔ فوراً یہ اس پیشکش کو جناب خدیجہ نے قبول کر لیا۔ اس وقت ابو طالب نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ محمد کو لے آؤ، تو عباس جاتے ہیں اور
کہا میرا بھتیجا محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ غار حرا پر عبادت کر رہے ہیں۔ مکے سے باہر یعنی کعبۃ اللہ سے تھوڑی دور پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، وہاں پر ایک غار ہے، غار حرا، وہیں پر جا کر عبادت کرتے تھے۔ یہ قبل از بعثت کی بات ہے، ابھی رسول اسلام نے تبلیغ اسلام کا آغاز نہیں کیا، تو وہیں پر جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا غار حرا میں ہیں، تو غار حرا سے بلایا گیا، اور خدیجہ کے گھر پر جب رسول اسلام تشریف فرما ہوئے، جناب خدیجہ کھڑی ہوئی، سلام کی، صدر مجلس پہ بٹھایا بڑے احترام سے، اور آپ کی خاطرداری کی، پذیرائی کی، استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد جناب خدیجہ نے رسول اسلام سے خطاب کر کے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے مال تجارت کے امین بن کر ساتھ چلیں، غلام آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ صرف امین بن کر حکم دیں، آپ کے حکم کو یہ غلام مانیں گے۔ کیا آپ میری اس پیشکش کو منظور فرمائیں گے؟ اور آپ کو اجازت ہے، آپ جہاں کا سفر کرنا ہے چاہتے وہ سفر آپ انجام دیں۔ تو رسول اسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ میں شام جانا چاہتا ہوں، دمشق جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ مال تجارت کو اونٹوں پر لادا گیا، اور جناب خدیجہ کا ایک خاص غلام تھا جو محرم راز تھا جناب خدیجہ کا، جس کا نام تاریخ نے میسرہ لکھا ہے۔ یہ تمام باتیں بحار الانوار جلد نمبر 19 میں موجود ہے۔ میسرہ سے کہا کہ وہ خاص اونٹنی جو اس پر میں سواری کرتی ہوں، اس خاص اونٹ کو نبی اکرم کے حوالے کر دیں۔ اس خاص اونٹ کو پیش کیا گیا، غلاموں کو پیش کیا گیا، اور تمام غلاموں کو سامنے بلایا، اور خدیجہ نے کہا خبردار، یہ عرب کی باعظمت شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو صادق ہے، امین ہے، ان کا ادب کرنا، خبردار ان کو مشورہ نہ دینا، ان کے مشورے پر عمل کرنا۔ یہ اگر تجارت کا مال بیچنا چاہے تو تم مشورہ دے کر روکنا نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا بیچنا ہے تو بیچ دینا، اور جہاں انہوں نے منع کر دے نہیں مجھے یہاں نہیں بیچنا ہے تو تقاضا تک نہ کرنا، باادب رہنا، اور کریمانہ گفتگو کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، کوئی سوء ادب ہونے نہ پائے۔ یعنی جناب خدیجہ یہ تمام باتیں اپنے غلاموں کو سمجھا رہی ہے رسول اسلام سے متعلق، تو آپ جان سکتے ہیں کہ خدیجہ کی نگاہوں میں رسول اسلام کی کیا عظمت تھی، کیا وقار تھا۔ اور اپنے غلام خاص کو کہا، میسرہ کو، تم خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس سفر میں رہنا، کیا تمہیں راضی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ بی بی خدا کی قسم میں پہلے ہی سے انہیں جانتا بھی ہوں، ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ان کی پاکیزہ صفات کی بنیاد پر، اور ان کی صداقت اور ان کی امانت کا میں گرویدہ ہوں، میں ان کو بہت مانتا ہوں، ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے خوش بختی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس سفر میں ان کے ہمراہ رہوں گا۔ بلاخر میسرہ بھی اور غلاموں کے ساتھ، بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، یہ سفر تجارت رسول اسلام کا بہت تفصیل سے بحار الانوار میں منقول، اور دیگر کتابوں میں دلائل النبوہ میں موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، السیرۃ الحلبیہ میں موجود ہے، کافی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو رسول اسلام جب مکے سے نکلے، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگ مل کر تجارت کے لیے نکلتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف اپنے ہی سامان کو لے کر، وہ بھی اپنا سامان لے کر، یہ بھی اپنا سامان لے کر۔ رسول اسلام کے ساتھ کئی لوگ تھے، قریش کے کئی اور تجار بھی تھے، اور بنی ہاشم کے افراد بھی تھے، اس کے ساتھ رسول اسلام، اور رسول اسلام کے ساتھ ساتھ مال خدیجہ اور خدیجہ کے غلام موجود تھے۔ مکے کی سرزمین سے لے کر دمشق پہنچنے تک اتنے معجزات کتابوں میں موجود ہے، کتب سیر میں، کتب تاریخ میں، کہ ان تمام معجزات کا تذکرہ کرنا
ممکن نہیں ہے۔ دو چار معجزات کا میں ذکر کر دوں گا۔ پہلا یہ کہ جیسے ہی آپ مکے سے نکلے تو وہاں پر سب نے مل کر اپنے کاروان کا سالار رسول اسلام کو قرار دیا، جبکہ بعضوں نے مخالفت کی جو رسول سے رنجش رکھتے تھے، جس میں ابو لہب موجود تھا، خود رسول اکرم کا چچا۔ لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں، ہمارا سالار کاروان یہی یتیم عبداللہ، یہ آمنہ کا لال، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو سب نے مان لیا۔ اور پہلا معجزہ لوگوں نے جو دیکھا کہ جب اس سفر کے لیے نکلے، رسول اسلام جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے، لکے ابر یعنی بادل کا ٹکڑا رسول اسلام کے سر پہ سایہ فگن تھا، کسی چھتری کی طرح۔ جہاں جہاں رسول جاتے تھے وہ ابر کا ٹکڑا رسول کے سر پر کس چھتری کی طرح سایہ فگن تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ جب آگے بڑھے، بطحا سے آگے بڑھے، صحرا سے ہوتے ہوئے جب آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ یہ قافلہ پیاسا ہو گیا تھا، راستے میں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، آتش کی شدت۔ لیکن ابو لہب کو پتا تھا کہ آگے کنواں ہے، اس نے اپنے غلام کے ساتھ قافلے سے جدا ہو کر الگ آگے نکل جاتا ہے۔ اس کنویں پہ آج کی طرح کنویں نہیں ہوتے تھے، اس وقت کنووں کا انداز الگ ہوتا تھا۔ اس نے کیا کر دیا، خود پانی پی لیا، اپنا پانی بھر لیا اور کنویں کو جو ہے بند کر دیا پتھر وغیرہ ڈال کر، تاکہ بنی ہاشم کے لوگ یہاں تک آئے، شدت اشد سے پیاسے مر جائیں، وہ ان کو پانی نہ ملے، محمد کو پانی نہ ملے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا، رسول اکرم بھی اس کنویں تک پہنچے، باقی بنی ہاشم اور قریش کے لوگ وہاں تک پہنچے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہاں کنواں ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے وہ مایوس ہو گئے، کنواں بند ہے، کنویں میں پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے وہاں پر ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی جانب بلند کر کے پروردگار عالم سے دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی، دوبارہ وہاں پر کنواں نظر آیا، پھر کنویں میں پانی نظر آیا۔ سب نے پانی پیا اور سب نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور یہاں تک کہ مشکیزوں کو بھرا، گھڑوں کو بھرا، تاکہ آگے تک پانی کی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ معجزات دیکھ دیکھ کر سفر میں جتنے ساتھ تھے، قریش کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ، سب ششدر متحیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے معجزات کہ یہاں تک کہ رسول اسلام نے کہا کہ یہ کرو۔ جن لوگوں نے مخالفت کی تجارت میں رسول اسلام کے مشورے کی، انہوں نے گھاٹا اٹھایا، اور جن لوگوں نے مانا ان کو فائدہ ہوا۔ اس طرح رسول اسلام کے مشورے بھی اس تجارت کی راہ میں معجزات اور کرامات کی طرح تھے۔ اور ایک اہم معجزہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قافلہ دمشق سے قریب ہو رہا تھا، شام کے حدوں میں پہنچ گیا، ایک ایسی بستی سے گزر رہا تھا جو بستی عیسائیوں کی بستی تھی، کرسچنز کی بستی تھی۔ اسی بستی میں ایک بہت بڑا چرچ نظر آیا، یعنی گرجا گھر، چرچ۔ وہاں سب پادری یعنی عیسائی علماء سب کے سب تھے، کیونکہ بہت بڑا راہب وہاں پر رہتا تھا، اور سب عیسائی علماء اس سے ملنے کے لیے آتے۔ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، وہ نابینا تھا، اندھا تھا، اور وہ آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، انجیل کو پڑھا ہوا تھا، نبی آخر الزمان کی صفتوں کو بیان کرتا تھا۔ جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کی صفتیں یہ ہوگی، اس کے چہروں سے نور ساتے ہوگا، وہ اس طرح سے ہوگا، ان میں یہ نشانیاں ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس راہب نے اپنے شاگردوں کو، پادریوں کو سنا رکھا تھا۔ جیسے ہی رسول اسلام کا قافلہ اس گرجا گھر کے سامنے سے، یعنی اس چرچ کے سامنے سے، اس عبادت گدھا کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو تمام پادریوں کی نظر جب رسول اسلام پر پڑتی ہے، ان کے چہرے پر پڑتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اس کو، اس راہب کے بتائے ہوئے صفات کو مجسد اور مجسم رسول اسلام کے وجود میں ان کو ملتے ہیں۔ جیسے جیسے صفات اس نے بتائے تھے، ویسی ویسی صفتیں رسول اسلام کے ذات میں تھی۔ فوراً وہ واپس دوڑتے ہوئے راہب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو نبی آخر الزمان کی جو صفتیں بیان کی ہے، وہ صفتیں تمام کی تمام ہم نے ایک شخص میں دیکھی جو ابھی ابھی ہمارے اس عبادت گدھا کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں، تجارت کا سامان ساتھ ہے۔
تو اس راہب نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کیا صفتیں دیکھی. بہت مختصر کر رہا ہوں واقعہ. تو تمام باتیں ہوئی. ایک مرتبہ اس راہب نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار میری آنکھوں کو نور دے دے, مجھے بینائی دے دے, اس حسن مجسم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جو نبی آخر الزمان ہونے والا ہے. پروردگار عالم نے اس راہب کی اس دعا کو قبول کر لیا. وہ راہب جاتا ہے, رسول اسلام کے چہرے اقدس کی زیارت کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, پھر اپنے اپنے شاگردوں کو بتا ہے یہیں پہ ٹھہرو, دیکھو یہ قافلہ جو آگے بڑھ رہا ہے اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے قیام کرے گا. میں نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں, وہ سوکھے ہوئے درخت کے نیچے قیام کرے گا. جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ قافلہ پڑاؤ کیا ہے, ابھی اترا ہے, منزل کیا ہے اسی سوکھے ہوئے درخت کے نیچے. پھر اس راہب نے کہا جاؤ دیکھو, اب وہ سوکھا ہوا نہیں ہوگا, ہرا بھرا ہو جائے گا. یقیناً وہ سوکھا ہوا درخت برسوں سے سوکھا ہوا پیڑ کی طرح تھا. جیسے ہی رسول اسلام نے اس درخت کے نیچے قیام کیا وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا. تو عزیزان محترم, پھر وہ بنفس نفیس خود رسول اسلام کی خدمت میں جاتا ہے اور اس کے بعد تقاضا کرتا ہے مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے, اور مہر نبوت کو دیکھتا ہے پشت رسالت پر. فوراً وہ راہب سجدے میں جا کر کہتا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے نبی آخر الزمان کی زیارت سے مجھ سے مشرف کیا, اس شخصیت سے, اس شخص سے مجھے متعارف کروایا, مجھے دیکھنے کا شرف عطا کیا جو اس آخری زمانے کا نبی ہوگا. تو بہرحال رسول اسلام آگے بڑھتے ہیں. اور بھی واقعات ہے. رسول اسلام پر بعض یہودیوں نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ رسول اسلام کو اعلان نبوت سے پہلے ختم کر دیا جائے. بلاخر رسول اسلام نے اپنے مال تجارت کو بیچا صداقت اور امانت کے ساتھ, اور بہت زیادہ فائدہ ہوا. یعنی اب تک جتنے لوگ خدیجہ کے مال کو لے جاتے تھے کسی نے اتنا فائدہ نہیں کیا. کئی گنا, امید سے کئی گنا فائدہ ہوا. رسول نے اس طرح سے بیچا. بہت بات طویل ہو جاتی ورنہ میں عرض کرتا کہ کس طرح سے رسول نے مال خدیجہ کو بیچا ہے. بہرحال فائدہ ہو گیا. لوٹ کر جب آ رہے تھے مکے کی طرف, اور خدیجہ کے غلام آگے آگے جا کر مکے میں جناب خدیجہ کو بتا دیا کہ قافلہ بہت فائدے کے ساتھ, بہت زیادہ منفعت کے ساتھ, نفع کے ساتھ قافلہ مکہ لوٹ رہا ہے. اور جو راستے میں جو معجزات دیکھے ہیں تقریباً مختصر طور پر صحیح غلاموں نے جا کر خدیجہ کو ان معجزات کو بیان کیا. جناب خدیجہ نے رسول اسلام کی برکت کو دیکھ کر اور ان کی پاکیزہ تجارت کو دیکھ کر, ان کی اخلاق حسنہ کو سن کر خوش ہو جاتی ہے. بنفس نفیس خود مکے سے باہر نکل آتی ہے رسول اسلام کے استقبال کے لیے, خوش آمدید کہنے کے لیے. یہاں تک لکھا ہے کتاب میں رسول اسلام کے آنے پر خدیجہ نے بطور صدقہ اونٹ کو ذبح کرواتی ہے اور وہاں تقسیم کرواتی ہیں. تو جناب خدیجہ خود آگے بڑھ کر رسول اسلام کا احترام کرتی ہے اور استقبال کرتی ہے. اور اس کے بعد رسول اسلام جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں تو ابو طالب بھی سن رکھے تھے کہ بہت نفع ہوا ہے. اور حیرت کی بات ہے جناب خدیجہ نے دیکھا جب بھی قافلہ اتنی لمبے سفر سے واپس آتا ہے تو دو چار اونٹ مر جاتے ہیں راستے میں, یا بیمار ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں. جناب خدیجہ نے رسول کے ہمراہ جتنے اونٹ گئے تھے سب کو چیک کروایا, کوئی اونٹ خستہ نہیں ہے, کوئی اونٹ زخمی نہیں ہے, کوئی اونٹ بیمار نہیں ہوا. یہ بھی ایک برکت ہے. کوئی اونٹ مرا بھی نہیں, بہت متحیر ہوتی ہے. ادھر جناب ابو طالب نے بھی کھڑے ہو کر رسول اسلام کی پیشانی کا بوسہ لیا, کلیجے سے لگایا, مبارکباد دی, سفر کے واقعات کو سنا. رسول اسلام نے خواہش ظاہر کی کہ چچا کیا ممکن ہے کہ خویلد کے گھر جا کر خدیجہ کے لیے میرا رشتہ طلب کرے, یعنی رشتے کی بات چھیڑے. بہرحال جناب ابو طالب علیہ السلام خدیجہ کے گھر تشریف لاتے ہیں دوبارہ, اور اس سے پہلے
जनाब खदीजा की फूफी, उनका नाम सफ़िया था, वो जाती हैं, जनाब खदीजा से मुलाकात करती है और कहती है कि सुना है कि आप रसूल इस्लाम को बहुत चाहती है, क्या तुम इज़्दिवाज के लिए तैयार हो? तो खदीजा खुश हो जाती है और यहाँ तक कहती है कि मैं न सिर्फ अक़्द के लिए राज़ी हूँ, अगर उनके पास मुझसे शादी करने के लिए अगर महर नहीं है तो वो महर अदा करने के लिए मैं उन्हें माल अता करूँगी। यानी ये वो बीबी है जिन्होंने रसूल इस्लाम को अपनी शादी का खुद महर दिया है। ऐसा हुआ भी है। तो जनाब सफ़िया से बात होने के बाद, और यहाँ पर तमाम वाक़यात सफ़र के मैसरा जो ग़ुलाम था जनाब खदीजा को सुनाता है। और मैंने कहा ना कि जनाब खदीजा का एक चचा था जिसका नाम वर्क़ा इब्न नौफल था, उसने भी कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मान की शादी एक मालदार सरदार कबीला औरत से होगी, तो लिहाजा वो भी तरगीब देते रहे कि तुम्हें रसूल से इज़्दिवाज करना चाहिए। जनाब अबू तालिब आते हैं खुवैलद के घर, इस्तकबाल होता है, पजीराई होती है, मेहमान नवाजी होती है। फिर उसके बाद जनाब अबू तालिब ने रिश्ते की बात की, खुवैलद ने कबूल कर लिया, ये तमाम बातें हो गई। वो दिन भी आया कि जनाब अबू तालिब अपने खीश व अकारिब को लेकर अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खुवैलद के घर आते हैं। और उसके बाद जो आपने रिश्ते को तलब किया, खुवैलद ने कबूल किया, फिर उसके बाद निकाह के सेगे जारी हुए। और वहाँ पर जो खुतबा पेश किया है, जिसको मुअर्रिखीन ने लिखा है, रसूल इस्लाम ने जो खुतबा पेश किया है, कि ये खुतबा खुद अपनी जगह ईमान अबू तालिब पर एक रोशन दलील है। खुतबे के अल्फाज ये है कि आपने अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़रअ इब्राहीम व ज़ुर्रियति इस्माईल व जअलना बैतन महजूजा व हरमन आमिना। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसने इब्राहीम और इस्माईल की औलाद से हमें करार दिया और अपने घर को हमारे लिए हज के लिए करार दिया। तो इस तरह जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शादी रसूल इस्लाम से हो जाती है। और तारीख़ अहद को मैंने अर्ज़ किया ना भी कि रसूल इस्लाम की उम्र जब 25 साल थी, तो इसका मतलब ये शादी होती है बेसत से 15 साल पहले। इस शादी के बाद खदीजा की सहेलियों ने खदीजा से रिश्ता तोड़ लिया। तुम मलिकतुल अरब हो, तुम शहजादी हो, तुम सरदार कबीला हो, तुमने एक ऐसे शख्स से शादी की है जो तहीदस्त था। लिहाजा उन्होंने ताल्लुकात, वो सोचते थे कि तुम सरदार हो तो किसी सरदार की औलाद से शादी करें, लेकिन खदीजा ने शादी के लिए क्या देखा? किरदार देखा। किरदार देखकर शादी करो, दौलत देखकर शादी न करो। ये जनाब खदीजा का दर्स है। और याद रखो, जनाब खदीजा जिनकी माल तिजारत से इस्लाम का मिशन आगे बढ़ा, तो बाइफ़त रहकर औरत भी तिजारत कर सकती है, ये इस्लाम ने पहले बताया है। तो अजीज़ा ने मोहतरम बिलाकर शादी हुई है और बेसत रसूल के बाद शादी होती है। जनाब खदीजा रसूल एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि 15 साल ज़िंदगी गुजारती है। उसके बाद इन 15 सालों में जनाब खदीजा रसूल इस्लाम के लिए गारे हिरा तक जाकर खाना पहुँचाती थी। मैं कई मरतबा उम्रे मुकर्रमा से शरफयाब हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ एक मरतबा हिम्मत कर सका उस पहाड़ पर चढ़ने की। इतना ऊंचा पहाड़ है, जबले आलमी, जबले नूर, यानी वो गारे हिरा जिस पहाड़ पर मौजूद है, बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ जाकर रसूल इस्लाम रोज़ाना इबादत करते थे। और खदीजतुल कुबरा वहाँ पहुँचकर आपके लिए खाना ले जाती थी। तो अजीज़ा ने मोहतरम याद रखो, खदीजा ने बादे इज़्दिवाज किस कदर खिदमत की है रसूल इस्लाम की। और वो वक्त भी आया कि 40 साल हो जाते हैं रसूल इस्लाम की उम्र के, और तकरीबन 42-43 साल, अगर 28 साल की बवक़्ते अक़्द जनाब खदीजा को माने,
تو اس وقت 43 سال کی جو ہے نا جناب خدیجہ ہو جاتی ہے. تو اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی رسول اسلام کے قلب نازنین پر غار حرا میں، یعنی سورہ علق کی 5 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک، یہ جو 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی وہ نازل ہوتی ہیں. تو اس کے بعد رسول اسلام گھر آتے ہیں اور کیفیت وحی کو بیان کرتے ہیں اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ سے. میں تھا وہاں پر، میرے ساتھ میرا بھائی علی تھا جو تقریباً 10 سال کے تھے، اس لیے کہ 30 عام الفیل میں رسول اسلام کے بھائی یعنی مولا کائنات کی ولادت کعبہ مکرمہ میں ہوتی ہے. یعنی 10 سال کے رسول مولا کائنات تھے اور 40 سال کے رسول تھے. تو اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی. تو رسول اسلام آ کر خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے رسالت کی گواہی دی، مبارکبادی پیش کی. یہاں پر رک کر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر افسوس کا مقام ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں نقل کی گئی جو منافی منصب رسالت و نبوت ہے. کہا کہ وہ آئے، گھبرائے ہوئے آئے، ڈرے ہوئے آئے اور خدیجہ سے بیان کیا میں نے ایسا دیکھا، ایک کو آتے ہوئے دیکھا. پھر جناب خدیجہ نے رسول کی پریشانی کو دیکھ کر اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہے، میرے شوہر کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تیز بخار ہے میرے شوہر کو ڈر کی وجہ سے. نوفل نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، کہ مبارک ہو مبارک، وہ وحی نازل ہوئی، تمہارا شوہر نبی بن گیا. یہ سب باتیں منافی منصب رسالت و ولایت، نبوت کے منافی ہے. اس لیے کہ جس شخص کو خود اپنے نبی ہونے کا یقین دوسرے دلائے، وہ شخص اپنی نبوت کی گواہی کے لیے دوسروں سے کیا کہے گا؟ یہ جعلیات ہے، اسرائیلیات ہے، یہ گڑی ہوئی روایت ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول اسلام آتے ہیں، جناب خدیجہ سے کہتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی. جناب خدیجہ جو ہے استقبال کرتی ہے، مبارکبادی دیتی ہے، اور پہلی خاتون ہے تاریخ اسلام کی جس نے گواہی دی ہے، جس نے رسالت پر جو ایمان لے آئی ہے. اور کئی روایتیں موجود ہیں. مکہ مکرمہ میں 3 آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، سامنے رسول ہوتے تھے، پیچھے ایک طرف دائیں طرف جو ہے نا علی ہوتے تھے، پیچھے خدیجۃ الکبریٰ ہوا کرتی تھی. کہ پہلی عورت تھی جنہوں نے رسول کی رسالت پر ایمان لے آئی. اور اس کے بعد تقریباً 10 سال تک آپ زندہ رہی بعد بعثت، اور 10ویں سال اور 10 سال کے بعد وہ خدیجہ جس نے اپنے مال دولت کو لٹا دیا اسلام کے لیے، بلا کر شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، اس لیے کہ ناکہ بندی ہو گئی تھی کہ جب رسول نے اعلان رسالت کیا، توحید کا اعلان کیا، تو جو قریش جو صادق و امین کہتے تھے وہ خود بھی جو ہے نا رسول کے خلاف ہو گئے. یہ کہتے رہے کہ تم نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا، ان سے بائیکاٹ کرو، ان کے ماننے والے کو بائیکاٹ کرو. ایسی صورت میں رسول اسلام چند مسلمانوں کے ساتھ شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، اس میں جناب خدیجہ بھی تھی. بلاخر بعثت کے 10ویں سال جناب خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور اسی سال جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے. یہ دونوں وہ شخصیتیں جن کا احسان گردن اسلام پر ہے. جس سال بعثت کے 10ویں سال ان دونوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے، تو رسول اسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. 10 ماہ رمضان 10 بعثت، یہ تاریخ وفات، یعنی تقریباً 53 سال کی تھی. 50 سال یا 53 سال اس طرح کی جناب خدیجہ بوقت وفات تھی. اور آپ قبرستان جس قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، قبرستان معلیٰ ہے، جنت المعلیٰ کے نام سے مشہور ہے. آج بھی لوگ بتاتے ہیں وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس جناب خدیجہ کی قبر ہے. کوئی نشانی نہیں ہے، وہ درخت کے سہارے بتایا جاتا ہے کہ وہ جناب خدیجہ کی. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جنت المعلیٰ میں گیا ہوں اور دور سے صحیح اس قبر کی جگہ کو جو منسوب ہے اس کو دیکھا ہوں. اور جناب درمیان میں ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ تقریباً 5 بعثت کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے بطن خدیجہ سے. اس لیے کہ 5 بعثت کو یعنی جس وقت بوقت وفات 5 سال کی تھی جناب فاطمہ. اور وفات سے پہلے جناب خدیجہ اپنے بیٹی کے لیے بہت رویا کرتی تھی. اور
بلا کر کہا کہ بیٹی کی شادی میں کہا تھا کہ ایک بیوی کو کہا تھا کہ جو تم خیال رکھنا میری بیٹی کا. اور جب بطن میں تھی فاطمہ، اس لیے کہ عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو اس وقت اللہ نے بوقت ولادت فاطمہ یعنی جنت کی عورتوں کو، آسیہ کو اور اسی طرح مریم کو، ان تمام بیویوں کو خدمت کے لیے بھیجا. اور جب بطن میں تھی جناب فاطمہ اپنی ماں سے کلام کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، اس میں کوئی نہیں تھی تو منی سے ہمدم تھی. اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی. 5 سالہ بیٹی سے وصیت کی، بابا سے کہو کہ اس عبا میں مجھے کفن دینا کہ جس کو جب پہننے وقت ان پر وحی نازل ہوتی تھی. بلا کر جنت سے آپ کا کفن آیا جناب خدیجہ کا. تو یہ جناب خدیجہ کی سوانح عمری ہے. اور خدیجۃ الکبریٰ محسنۃ الاسلام، آپ کے ذکر کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا احسان گردن اسلام پر ہے، رہتی دنیا تک مسلمانوں پر جناب خدیجہ کا احسان ہے. افسوس ہے کہ ان کا ذکر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.